بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو شبہ والے ہیں، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان شبہ والے امور سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اور جو ان شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا، اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک بکریاں چرانے والا چرواہا کسی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے، کبھی امکان ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کو اس چراگاہ میں چرانا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک ریڈ زون ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو حما ہے، جو ریڈ زون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار سنو، وہ دل ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 امور کو بیان کیا۔ ہماری تمام زندگی جو ہے، اس میں یہ 3 امور ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی قسم حلال ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ امور ہیں کہ جو حلال ہیں، جن کے کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جن کے کرنے سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا ہے، جیسے گائے کا گوشت کھانا، بکرے کا گوشت کھانا۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ پاک نے گائے کو، بکری کو، اونٹ کو، ان چیزوں کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا، لہٰذا جو شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے ہیں ان کا گوشت کھانا حلال ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ وہ جانور ہے کہ جن کا گوشت حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے امور وہ بیان فرمائے کہ جو حرام ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام امور بھی واضح ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو حرام امور کا ارتکاب کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہے۔ اور ہر مسلمان حرام چیزوں کو جانتا بھی ہے، جیسے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، اور جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ امور ہیں جو بالکل حلال ہیں، ایک وہ امور ہیں جو بالکل حرام ہیں، اور ان کو سب جانتے ہیں، اور ان کا حکم سب پر واضح ہے۔ اور تیسری قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمائی کہ ان دونوں امور کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جس کا حکم بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يعلمهن کثیر من الناس،
یعنی لوگوں کی ایک تعداد اس کا حکم نہیں جانتی ہے، اگرچہ کہ علماء اس کا حکم جانتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں بعض امور وہ آ سکتے ہیں کہ جن کے حلال ہونے میں، جائز ہونے میں ہمیں شبہ ہوگا، ہمیں ان کا حکم معلوم نہیں ہوگا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں اس میں شک و شبہ ہوگا۔ انہی امور کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شبہ والے امور ہیں، اور انہی امور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی، پرہیزگاری یہ ہے کہ ان امور سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی جس چیز کا حکم نہیں جانتا اور شک و شبے میں ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے یہ کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، تو اب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دے، کیونکہ ان کو چھوڑ دینے میں اصلاً کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے گا تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استبرأ لدینہ، کہ اپنے دین کو بچا لیا۔ دین کو بچانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، اور اس نے اس چیز کو اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ وہ حرام چیز نہ ہو کہ جس سے میرے رب نے منع فرمایا، جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کو ہماری شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ تو استبرأ لدینہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، دین میں بھی وہ سرخرو ہو گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی وہ سرخرو ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعرضہ، اگر یہ ان مشتبہ امور کو، شبہ والے امور کو چھوڑ دے تو اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، کیونکہ جو شبہ والے کام کرتا ہے تو اس میں یہ شبہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناجائز بھی ہو، کیونکہ یہ تو نہیں جانتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس کے ناجائز ہونے کا شبہ بھی موجود ہے۔ اگر یہ اس کام کو کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں جو ہے وہ حرام کام کر رہا ہے یا فلاں نے حرام کیا ہے، تو یوں لوگوں کے درمیان اس کی عزت کم ہوگی کہ اس نے یہ ناجائز کام کیا ہے، کیونکہ جو ناجائز کام کرتا ہے لوگوں کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو اس چیز کا حکم معلوم نہیں تھا۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے بچ جاتا، یہ دین میں بھی سرخرو ہوتا، لوگوں کے درمیان بھی سرخرو ہوتا، لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف نہ اٹھتی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شبہ والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چرواہا، جو ریوڑ چرانے والا کسی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے، عام طور پر جو کسی کی چراگاہ ہوتی ہے، کسی کی ملکیت والی چراگاہ ہوتی ہے، وہ اس کو کور کر کے رکھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ لوگ اس میں آ کر اپنے ریوڑ نہ چرائیں اور اس کی چراگاہ محفوظ رہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ریوڑ کو لے کر اس چراگاہ کے ارد گرد اپنے ریوڑ کو چراتا ہے تو قوی امکان اس بات کا ہے کہ اس کا یہ ریوڑ اس چراگاہ میں چلا جائے گا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ایک محسوس، فزیکلی، حسی مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ لوگ اپنے کھیتی باڑی کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے جانور اس میں جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن جو اپنے جانور اسی چراگاہ کے قریب لا کر کھڑا کر دے تو جانوروں کو تو عقل نہیں ہے، جانور تو سرسبزی اور شادابی دیکھ کر اس کھیت میں چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، مراد وہی ہے کہ اس کی بعض باغ، کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں عام داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اب اگر کوئی اس
باغ کے قریب جائے گا، مسلسل جائے گا، اپنے جانوروں کو لے کر جائے گا، تو اس کا دل للچائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کبھی باغ میں گھس کر اس کا پھل لے لے، کبھی اس کا جانور وہاں پر چلا جائے۔ تو جب اس باغ کے ارد گرد چرائے گا تو کبھی امکان ہے کہ یہ اس باغ میں، اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ آپ آج کے اعتبار سے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ملکوں میں، شہروں میں کچھ ایسے زون ہوتے ہیں کہ جن کو ریڈ زون کہا جاتا ہے، کہ جس میں عام آدمی کا داخلہ منع ہوتا ہے، لیکن اب اگر کوئی شخص اس ریڈ زون کے پاس ہی رہے تو ہو سکتا ہے کبھی انجانے میں، کبھی سوتے میں، کبھی جاگتے میں، کبھی بھول کر وہ اس ریڈ زون کے اندر چلا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فزیکلی، حسی طور پر یہ مثال دی ہے کہ جس طرح چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چرانے والا، ریوڑ چرانے والے کے لیے خدشہ ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے گا، تو جو مشتبہ امور ہیں، جو شبہ والے امور ہیں، جو ان شبہ والے امور میں پڑے گا، یہ شبہ والے امور اس کو حرام تک پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبہ والے امور میں پڑا وہ حرام میں پڑا، کیونکہ شبہات حرام کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور پھر بالآخر انسان حرام میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس شبہ والے کام سے بچے کہ جو اس کو حرام کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے، یعنی باطنی اعتبار سے صحیح رہے، تو ارشاد فرمایا کہ سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ انسان کا دل جب صحیح رہے، نیکیوں کی طرف رغبت کرے، اور انسان کا دل پاک صاف ستھرا رہے، تو پھر وہ حرام سے بچے گا اور اس کی روحانیت سلامت رہے گی، اور اس کا دل نیکیوں کی طرف، اللہ پاک کی فرما برداریوں کی طرف جائے گا۔ اور اگر یہ دل خراب ہو جائے باطنی اعتبار سے، اگر یہ گناہوں کا مرکز بن جائے، گناہوں کا منبع بن جائے، تو یہ دل کی خرابی انسان کے اعمال کو خراب کر دے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس حدیث پاک سے پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ شریعت اسلامیہ نے، ہماری شریعت مطہرہ نے حلال کو بھی بیان کر دیا، حرام کو بھی بیان کر دیا، حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ جب مسلمان پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جائے، یعنی شبہ میں پڑ جائے، شک میں پڑ جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اس نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور جب تک کہ اس پر واضح نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس شبہ والے معاملے کو چھوڑ دینے میں اس کی خیر ہے، اس کی بھلائی ہے، اس کے دین کی سلامتی ہے، اس کی عزت کی سلامتی ہے۔ اور تیسری چیز ہمیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلی کہ جب بندہ شبہ والے امور میں پڑ جاتا ہے تو پھر حرام کی طرف اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ حرام کام کا بھی معاذ اللہ ارتکاب کر دیتا ہے۔ اور چوتھی بات اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلی کہ دین اسلام کا حسن کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال شفقت فرمائی ہے اپنی امت پر کہ کوئی معاملہ سمجھانا ہو تو اس پیارے انداز میں سمجھایا کہ معاملہ بالکل سمجھ آ جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شبہ والے امور کو ایک مثال دے کر سمجھایا تاکہ سمجھنے والوں کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور مثال ایسی ہے کہ اس کو پڑھا لکھا شخص بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس کو بکریاں چرانے والا ان پڑھ جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کیونکہ دین اسلام
تو تمام لوگوں کے لیے ہے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے، ان پڑھوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی تمام امت پر کمال شفقت فرمانے والے ہیں، کمال مہربانی فرمانے والے ہیں۔ آپ نے مثال بھی ایسی دی کہ جس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کا آخری جو حصہ ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور جب یہ خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے دل کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جیسے جڑ کا تعلق شاخوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جڑ کو کاٹ دیا جائے، شاخیں بالکل خشک ہو جائیں گی، اور اگر جڑ سلامت ہے تو شاخیں بھی سرسبز و شاداب رہیں گی۔ اسی طرح دل کا معاملہ ہے، اگر دل بیمار ہو تو اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، جسم پیلا پڑ جاتا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ اس شخص کا دل خراب ہے، حالانکہ خراب دل ہے لیکن اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم صحیح سالم ہو، یعنی جسم کو اچھی خوراک دی جائے، تازہ ہوا دی جائے، تو پھر اس سے دل کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دل کا اور ہمارے جسم کا گہرا تعلق ہے۔ تو اب جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اگرچہ عمل ہمارے اعضاء کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جوں جوں اس کی نافرمانیاں بڑھتی جاتی ہیں تو دل کی سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، نافرمانی تو اعضاء کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر انسان کے دل پر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اچھا کرے تاکہ اس کے دل کی اصلاح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو وظیفہ، جو طریقہ ارشاد فرمایا، وہ دو باتیں: کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جو انسان کے دل کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اور دل کے زنگ کا دور ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے دل میں گناہوں کی کھٹک محسوس ہوتی ہے تو اس وقت تک انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دل پر زنگ چڑھ جائے اور دل محسوس ہی نہ کرے تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں شک شبہ ہو، ایک وہ کام ہے کہ جس میں شک شبہ ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں وہ کام ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ معاملہ ہے کہ انسان کرتا ہے تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ ناجائز نہ ہو، کہیں یہ حرام نہ ہو، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں تو میں سلامت ہوں، مجھے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کرنے میں مسئلہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، اور اس معاملے کی طرف چھوڑ دے کہ جو شک میں نہ ڈالے، صاف ستھرا اور پاکیزہ معاملہ ہو تو اس کو کرے اور شک والے کو چھوڑ دے۔ تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دل کا کھٹکنا یہ کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا کرو کہ بے شک دل حرام سے لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور حلال کام پر دل سکون میں ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا فارمولہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا جب انسان پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن جوں وہ گناہ کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دل سے خوف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے دل کو زندہ رکھے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو پھر اس کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. جب دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اللہ پاک سے بہت دور ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل والا ہے. جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کا دل حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز اور ناجائز امور کو پہچانتا ہے، تو اس کا دل صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور وہ اعمال بھی صاف ستھرے اور پاکیزہ کرتا ہے. محترم ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ انسان شبہ والے کاموں سے بچے اور انسان اپنے دل کی حفاظت کرے اور دل کو پاک صاف ستھرا رکھے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کامیاب لوگوں والی زندگی ہے. اور اگر خدا نخواستہ دل خراب ہو گیا تو عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پھر وہ سیدھے راستے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہی کے راستے پر جا پڑے. اللہ پاک ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد. بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی.